مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی محمد شوکت صاحب ہیں اور آج ہم ان کا قبول احمدیت کا واقعہ سنیں گے۔ السلام علیکم شوکت بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا تعارف تو مختصر یہ ہے کہ محمد شوکت میرا نام ہے اور پیدائشی طور پہ میں اہل سنت والجماعت تھا، اور اس کے بعد دیوبندی بھی رہا، اور اس کے بعد 85 سے لے کر 96 تک میں اہل حدیث رہا، اور پھر اس کے بعد احمدیہ مسلم جماعت میں داخل ہوا۔ تو یہ میری ایک داستان تھی جو میں نے مختصر طور پر آپ کو بیان کی کہ کہیں سے چلا میں اور کہیں جا کر میرا سفر ختم ہوا۔ تو ہمارے والد صاحب جو تھے وہ درباروں پر میلے لگاتے تھے اور ایک ملنگ ٹاپ کے انسان تھے۔ تو ہمیں بچپن میں ہی ان باتوں کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ جو میلے لگانے یا قبروں کی پوجا پاٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب ہے۔ اگر راستے میں ان کو ترک کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی قربت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ مختصر میں کچھ اپنے ایک دو واقعے اس طرح بیان کروں گا کہ علماء حضرات کا مجھے بہت شوق ہوتا تھا ان کی تقریریں سننے کا۔ ہمارے ایک اہل حدیث بات نے ایک جلسہ کرایا جس کا موضوع تھا 11ویں۔ ہر مہینے کی 11 چاند کو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے نام سے 11ویں دینی چاہیے۔ تو وہ اہل حدیث جو تھے وہ ہر وقت یہی للکار کرتے تھے، یہی بات کو بلند کرتے تھے کہ 11ویں دینی یا غیر اللہ دے رستے تے نیاز تقسیم کرنی اللہ کو چھوڑ کر یہ حرام ہے اور شرک ہے، اور شرک و بدعت سے وہ کافی روشنی ڈالتے تھے کہ جو دین میں نئی چیزیں ایجاد کی جائیں اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر کسی اور کے نام سے کوئی چیز مشہور کی جائے تو وہ حرام ہے۔ تو یہ باتیں سنتے رہتے تھے ہم اہل حدیث جماعت سے، لیکن ہمیں غصہ لگتا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے آئے ہیں شروع سے لے کر آج تک، تو یہ ایک نئے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کو جھوٹا کہتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سچا ثابت کرتے ہیں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہم کچھ دوستوں نے مل کر ایک مشورہ کیا کہ چلیں ان کے خلاف ہم ایک پروگرام بناتے ہیں، جلسہ کراتے ہیں۔ تو 4 آدمی تھے ہم، وہ چارے ہم رشتہ دار ہی تھے۔ ایک کا نام محمود تھا اور دوسرے کا نام رفیق، اور ایک کا نام اجاز تھا۔ ہم چاروں مل کر مولانا صاحب سے اسی ٹائم لینے گئے کہ 11ویں کے موضوع پر ہم نے ایک پروگرام بنانا ہے، جلسہ کرانا ہے۔ تو جس آدمی سے ہم ٹائم لینے گئے تھے وہ مولوی بڑا مشہور مولوی تھا، مولانا شبیر شاہ حافظ آبادی کے نام سے وفات پا چکا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو پیر بھی صداتا تھا، لیکن جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ جو تینوں دوست تھے میرے، وہ ان کے نا
قدموں کی طرف جھکے اور جھک کر اس کے قدموں کے نیچے گر گئے، اپنے آپ کو گرا لیا۔ لیکن مجھے یہ بھی بات اچھی نہ لگی۔ میں کہا یار ٹھیک ہے، علماء ہے، عزت کرنی چاہیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ نہیں ہے۔ آپ تو انسان کو ایک اشرف المخلوقات بناتے ہیں، اور ہم انسانوں کے آگے ہی اس طرح گریں گے تو ہم اشرف المخلوقات تو نہیں رہیں گے نا۔ تو بہرحال میں نے اس سے سیدھا ہاتھ کر کے سلام لی، اور اس علماء نے پوچھا بھی باقاعدہ طور پہ کہ یہ آدمی کون ہے۔ اس کو شک تھا شاید یہ کوئی وہابی ہے۔ تو وہ جو میرے ساتھ دوست تھے رفیق صاحب، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ وہابی نہیں ہے، کوئی اہل سنت ہے ماشاءاللہ، انہیں بڑھ چڑھ کر ایک حصہ دیا ہے جلسے میں، یہ عاشق رسول ہے، لیکن اس پہ ایسا گمان نہ کرو کہ یہ وہابی ہے۔ خیر اس آدمی نے، اس مولانا صاحب نے ایک خواب سنائی ہمیں، میں اور پریشان ہو گیا۔ خواب کیا تھی کہ خواب نہیں بلکہ انہیں حقیقت بتائی کہ میری ہمشیرہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بیٹھی میں نے گولڈ کا صبار شریف فرما تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ تو تینوں سبحان اللہ کہنے لگ گئے، لیکن مجھے یہ بھی بات اچھی نہ لگی کہ ان کے دروازے کو آ کے سلم کھٹکھٹائیں، عجیب معاملہ ہے۔ پھر ظاہری طور پہ پھر جاگتے ہیں، سگریٹ گولڈ لیور کا پی رہے ہیں۔ تو میں اور کچھ نہ بازن ہو گیا۔ خیر اس نے ٹائم نہ دیا، تو اس کے بھائی سے ہم پھر ٹائم لے کر چلے گئے فدا شاہ سے۔ اس کے ساتھ ایک مولانا چشتی صاحب سن، آپ مشہور مولوی سن، اس کا بھی ٹائم لیا۔ تو جب رات کو جلسہ ہوا تو موضوع تھا 11ویں۔ تو ایسا ہوا جب وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا تو وابیوں کو گستاخ رسول ثابت کرتا رہا اور سنیوں کو عاشق رسول ثابت کرتا رہا، لیکن دلیل کوئی نہ اس نے دی۔ اور دوسرے پھر مولوی صاحب سے میں نے کہا کہ مولانا صاحب ہم نے جو جلسہ کرایا ہے 11ویں کے موضوع پر کرایا ہے، اس کی کوئی مضبوط دلیل دے کے جانی ہے آپ نے۔ اس نے کیا کہا کہ اچھا میں دیتا ہوں۔ دلیل کیا دینے لگا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک توبی تھا کپڑے دھونے والا، تو وہ وفات پا گیا، اور منکر اور نکیر آئے اور آ کر اس سے سوال جواب کیا کہ من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا۔ تے پیر صاحب کے توبی نے جواب دیا لا لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ تو فرشتوں نے کہا اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینکو۔ تو جب اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینکنے لگے تو ادھر سے پیر عبد القادر جیلانی ڈاچی پر سوار ہوئے، آگے فرشتوں کو کہنے لگے اس کو چھوڑ دو، یہ میرا دوبی ہے۔ سارے لوگ نعرے لگانے لگ گئے کہ نعرہ غوثیہ، نعرہ تکبیر۔ چلو تکبیر تے حق ہے، لیکن اور بھی بڑے بڑے نعرے انہوں نے لگائے، حیدری، غوثیہ وغیرہ۔ تو مجھے یہ بات بھی اچھی نہ لگی، میں اور خاموشی اختیار کر گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی بیٹی کو، اے میری بیٹی یہ فخر نہ کریں کہ تیرا باپ نبی ہے، عمل صالحہ بنا کے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ نبی ایک اپنی بیٹی کو وصیت وہ کر رہا ہے کہ وہ صالحہ عمل کرے، اور مولوی وہ دعوت دے رہا ہے کہ اور پھر اور اس علماء حضرات کی زبان سے جو میں نے بات سنی اس پر غور کرنے لگا کہ پھر تو یہ معاملہ بالکل سیدھا ہو گیا کہ جس نے پیر صاحب کے کپڑے سیے وہ بھی جنتی بخشیا گیا، جس نے اس کی جوتی سلائی کی وہ بھی جنتی، جس نے اس کی روٹی پکائی وہ بھی جنتی،
عمل کی تو ضرورت ہی نہیں رہی. جس نے کپڑے دھوئے وہ بھی جنتی, جس نے اس کے ساتھ سفر کیا وہ بھی جنتی. ہر جو بھی پیر صاحب کی خدمت کرنے والا سب کے سب جنتی ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیٹی عمل صالحہ کر کے جانا ہے خدا کے دربار میں, یہ نہ سمجھنا کہ تیرا باپ نبی ہے. تو جب میں نے یہ موازنہ کیا تو مجھے غصہ بھی آیا, اور میں خاموش ہو کے, جلسہ تو خیر میں نے پورا سنا, لیکن میں بعد میں نکل آیا پھر وہاں سے. اور پھر میں اس کش میں پڑ گیا کہ پیر عبد القادر جیلانی کی بھی سیرت پڑھنی چاہیے ہمیں, وہ بھی ایک نیک بزرگ گزرے ہیں. گنیت الطالبین خریدی اور وہ پڑھی. جب میں گنیت الطالبین پڑھی تو میری عقل اور کھلی کہ پیر عبد القادر جیلانی تو اہل سنت ہے ہی نہیں تھے. وہ اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت ہی اہل حدیث ہے. اور وہ لکھتے ہیں ایک جگہ کہ بیٹا تیری جوتی کا تسمہ بھی اگر تو نے جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ کے سوا کسی سے سوال نہ کرنا. تو پیر صاحب جو اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ اے عمل کرنا جس میں خدا کی وحدانیت نظر آئے, خدا کی توحید, اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنا نہیں, کسی سے مانگنا نہیں, کسی کو سجدہ نہیں کرنا, تو علماء حضرات پیر صاحب کے مخالف تعلیم دے رہے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. خیر اس کے بعد میں پھر کچھ قدم اٹھایا اور دیوبندی ہو گیا. اور دیوبندی کیونکہ یہ 11ویں وغیرہ یہ ختم کل ساتے چال یہ جتنے بھی ہیں شرک و بدعت, اس سے میں بیزار ہو گیا. اور میں نے سمجھا چلو پھر یہ دیوبندی درست ہیں کہ یہ شرک و بدعت تو نہیں نہ کرتے, ایک خدا کی پوجا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. کچھ عرصہ میں دعوت بھی لوگوں کو دیتے رہے, گھر گھر جا کر مسجدوں میں جس طرح تبلیغی دورے ہوتے ہیں تو کرتے ہیں. لیکن وہ میرا ذہن تھا کہ یہی شاید گروہ سچ ہو, حق پر ہو. ایک مولانا صاحب کی میں نے تقریر سنی دیوبندی کی, وہ اپنی دیوبندیوں کو سچا تو ثابت کر گیا. تقریر نے مجھ پر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہے. ساتھ ایک اور اس نے بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تو قرآن پڑھتا تھا تو اس پر پابندی تھی, اور کلمہ پڑھتا تھا تو اس کو گلیاں میں گھسیٹا جاتا تھا, نمازیں چھپ چھپ کر پڑھتے تھے. جب کوئی مسلمان ہو جاتا تھا تو اس کو اذیت دیتے تھے تاکہ وہ مسلمان کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے مذہب میں آ جائے. تو یہ حدیث بھی اس نے بیان کی, لیکن یہ بھی اس نے ساتھ بات کی کہ یہ گروپ مجھے نظر نہیں آ رہا, اگر دیکھا جائے تو سوائے دیوبندیوں کے اور کوئی نہیں, کیونکہ یہ کام وہ کر رہے ہیں جو نبی اور صحابہ کرتے تھے. میں ایک بات ان کی اس کی پر دعوت اللہ کرنا یا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, یہ تو انبیاء کا اور نیک لوگوں کا کام ہے, یہ تو درست ہے. لیکن اگلی بات کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ظلم و ستم ہوتے تھے, جو بندیوں پر نہیں ہوتے, پھر مانا علیہ و صحابی یہ نہ بن سکے. اس کشمکش میں تھا تو میرا کچھ اہل حدیثوں سے بین اٹھن ہو گیا. لیکن انہوں نے بار بار یہ بات کرنی, آتی اللہ و رسول اللہ تم ترحمون, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کہیں انہوں نے فرمانا ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ,
یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر تھی چاہتے ہو کہ خدا تہاڈے تے راضی ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، فتابعونی، یعنی آپ نے فرمایا میری پیروی کرو۔ تو بار بار ایسی پھر رفع جدین کی انہوں نے حدیثیں دکھانی، آمین کی دکھانی۔ تو قرآن حدیث بھی بہت زیادہ بیان کرنا، پھر میں اہل حدیثوں کے جلسے سننے لگ گیا۔ تو میں نے سمجھا کہ شاید دیوبندیوں سے یہ بہتر ہے، میں اس میں داخل ہو گیا اور 11 سال میں جماعت اہل حدیث میں رکھا، وہاں مسجد بھی بنوائی اور چندے بھی گرا کے بعد سے لے کر آتا تھا۔ پھر کچھ عرصہ میں لشکر طیبہ کے ساتھ بھی گزارا، حافظ سعید صاحب کے ساتھ بھی ہم چندے باہر علاقے گاؤں سے اکٹھے کر کے لے جاتے تھے اپنا مریض کے کو، جو اپنا اجتماع ہوا کرتا تھا وہاں اہل حدیثوں کا، لشکر طیبہ والوں کا۔ تو اس لحاظ سے کافی عرصہ 2-3 سال میں ان کے ساتھ بھی رہا۔ تو میں سمجھتا تھا کہ اہل حدیث جو ہے نا وہ ایک مضبوط گروہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا ما آنا علیہ و صحابی، تو یہی وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہیں، شرک و بدعت بھی یہ نہیں کرتے۔ اور پھر یہ ہر بات میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ ایسا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا روزہ رکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز ادا کرتے تھے، اس طریقے سے پڑوسیوں سے سلوک کرتے تھے، اس طریقے سے والدین سے سلوک کرتے تھے۔ بہت کچھ سیکھا میں نے اہل حدیث ہو کر، لیکن پھر میں نے سمجھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، تو یہ صرف اہل حدیث ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جماعت احمدیہ کا تو مجھے بالکل تعارف ہی نہیں تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک گھر تھا پیدائشی طور پہ احمدی، لیکن وہ کوئی غریب تھے بہت زیادہ، لیکن وہ ثابت قدم بہت مشکل وقت میں بھی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مقام کو بلند کرے۔ ایک دفعہ مجھے بہت بات یاد ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے تھے جب 73 میں اگیں لگائی گئی تھی، تو ہم بھی ایک جلوس کی شکل میں اس احمدیوں کے گھر کو جلانے کے لیے گئے تھے، لیکن ایک آدمی تھا ہمارے گاؤں میں چودھری، تو احمدیوں کی شرافت کا بھی یہ حال تھا کہ ہر انسان ان کی عزت کرتا تھا، کیونکہ بہت شریف لوگ تھے۔ تو وہ چودھری نے مجھے کہا، ہم سب کو کہا کہ چلے جو یہاں سے، یہ آپ تو کیا کہتے ہیں، شریف لوگ ہیں، ان کو ٹھیک ہے حکومت نے اعلان کیا جو بھی کیا ہے، جو ہمارے گاؤں کے رہنے والے ہیں جدی کشتی یہاں سے رہ رہے ہیں، کسی کو تنگ نہیں کرتے، برا نہیں کہتے، تو عیسائی بھی تو ہمارے گاؤں میں رہ رہے ہیں نا، تو شرم کرو، حیا کرو، ان کو کیا کہتے ہو۔ باہر اسی آ گئے، انہیں سانو اگ نہ لان دیتی، لیکن وہ پھر بیچارے کچھ چر 2-4 مہینے ربا چلے گئے یا پتلے چلے گئے، بعد میں آئے اور انہوں نے پانی شانی بھی بند کر دیتا، وہ پانی بیچارے غریب تھا، نہر تو پانی بھر کے پیندے رہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے مقام میں بلند کرے، بہت جماعت کی خاطر انہوں نے دکھ پائے۔ اچھا، تو جس وقت اہل حدیثوں کی اس حد تک میرے پر اثر ہو گیا کہ میں سمجھتا تھا کہ اہل حدیث ہی وہ گروہ ہیں جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، کیونکہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، یہی کامیابی کا سیدھا راستہ ہے۔ قرآن بھی بار بار یہی کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو یہی لوگ اکبر ہیں۔ مجھے یقین آ گیا تھا، میں لوگوں کو تبلیغ بھی کرتا تھا، اہل حدیث بھی الحمدللہ کافی لوگ ہیں جو اہل حدیث ہیں، یعنی کہ ہمارے رشتہ داروں میں، اور سب سے پہلا اپنے رشتہ داروں میں اہل حدیث تھا، اور اس کے بعد ہی سارے ہوئے ہیں۔ سب کو یہ راستہ میں ہی دکھانے والا ہوں۔ آج ہمارے رشتہ داروں میں کوئی چند ایک اہل سنت لوگ رہ گئے ہیں، باقی سارے اہل حدیث ہو گئے ہیں، کوئی دیوبندی ہو گئے ہیں، یعنی کہ شرک و کفر کی طرف سے، شرک اور بدعت کی طرف سے انہوں نے منہ موڑ لیا ہے، اور اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ دین میں کوئی نیا کام کرنا بھی بے شک ثواب کی خاطر کیا جائے وہ بدعت ہوتی ہے،
اور اللہ کے سوا کسی اور سے کچھ مانگا جائے یا کسی اور کے آگے التجا کی جائے تو یہ شرک ہوتا ہے۔ یہ بات ہمارے رشتے دار اکثریت کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ تو یہ وقوع تھا میرا اہل حدیث ہوتے ہوئے، تو میں اسی میں متن تھا، پتہ نہیں میری ہدایت کا سبب اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا، سامان پیدا کرنا تھا۔ تو ہمارے گاؤں میں ایک انصاری لڑکا، رفیق اس کا نام ہے، وہ ایم ڈی ہو گیا۔ تو میں اس کے پیچھے پیچھے تھا کہ کہیں مجھے وہ مل جائے تو میں اس سے پوچھوں یار تو کافر کیوں ہو گیا ہے، اگر ہونا ہی ہے تو اہل حدیث ہو جا، جنتی فرقہ تو یہ ہے۔ تو ایک دن اتفاقاً میرا نلکا خراب ہو گیا، میں کسی مستری کی تلاش میں گیا مستری کے گھر، تو وہ مستری کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ تو مجھے مستری کی پھر دین سے بات نکل گئی، میں فوراً اس کو پکڑا اور 2-4 چانٹیں بھی لگائیں، تو کافر ہو گیا، کافر کو مارنا تو جائز۔ تو اس کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اگر یہ ہے تو پھر ایسے نبی کو کون قبول کرے گا؟ اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں تو پھر اپنی اصلاح کریں۔ میں نے سوچا کہ بات تو اس کی درست ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں کہ کسی کے گل پہنا۔ ساتھ اس نے 1-2 اور بھی مثالیں دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کی دعوتیں کرتے تھے اور لوگوں کو گھر بلاتے تھے، پیار سے اسلام کی تعلیم لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ بھی رفیق صاحب کی دعوت کرتے اور گھر بلاتے اور اس کو اسلام کی تعلیم دیتے، اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہیں تو۔ خیر اتنے تھوڑی دیر گفتگو ہوئی انہوں نے مختصر، میں شارٹ کٹ گل کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 14ویں صدی میں امام مہدی آئے گا، اب 14ویں گزر چکی ہے، امام مہدی نہیں آیا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے ہیں، تو پھر 14ویں صدی ختم ہو گئی ہے، امام مہدی کو آنا چاہیے تھا۔ اگر امام مہدی کوئی نہیں آیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ ہوتا ہے کہ ان کی بات غلط نکلی۔ اگر کوئی آیا ہے تو وہ ہمیں دکھا دے، اگر کوئی نہیں آیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پر حملہ ہے۔ تو میں نے کہا 14ویں صدی تو ختم ہو گئی ہے، لیکن 14ویں صدی کی حدیث کہاں ہے؟ اس نے کہا بخاری شریف میں، اس کو بھی پورا پتہ نہیں تھا۔ میں دوڑا گیا گھر جا کے بخاری شریف کے ساری سیٹ جڑا نا پورے کا پورا چک لیا، وہ اگے لیا کے میں نے رکھ دیا۔ تو اس سے کہا بھائی لو اس سے مجھے حوالہ نکال کر دو، اگر آپ نے حوالہ نکال کر نہ دیا تو میں آپ پر پرچہ کرا دوں گا۔ آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس کو پتہ نہیں تھا پورا، وہ بخاری شریف کا حوالہ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا پورا، حوالہ ضرور ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کتاب کا ہو، لیکن عبد الرحمان اس کا نام ہے، ارائم بلادری اس کا تعلق ہے، کلیر والے کا وہ آدمی ہے، مسجد محمدی میں پڑھ کر آیا ہے، مولوی شفیع کا بیٹا ہے، وہ اہل حدیثوں سے احمدی ہو گیا ہے، اس سے ملو، سی اے سٹاف محلے کام کرتا ہے، تو اس سے پوچھو کہ آپ احمدی کیوں ہوئے ہیں، اس سے آپ کو شاید یہ حوالہ بھی مل جائے۔ تو میں پھر اس کے پاس چلا گیا، عبد الرحمان سے جا کر میں نے پوچھا کہ آپ کا نام عبد الرحمان ہے؟ جی۔ میں کہ آپ مولوی شفیع کے بیٹے اور کلیر والے کے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی۔ میں نے جب ساری اس کی سارا سب کچھ اس سے پوچھ لیا تو اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ آپ سنے ہیں کہ مرزئی ہو گئے ہیں، کافر ہو گئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا جی میں احمدی ہو گیا۔ اتنی دیر میں اس نے ایک بوتل منگوائی اور شیزان کی وہ اس نے مجھے دی، لوگ پیے، بیٹھے، آپ آرام سے بات کرتے ہیں، میں احمدی ہوا ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو
بیٹھے ہیں آپ مہمان ہیں میرے. جب اس نے میری طرف بوتل کی تو میں بوتل کو نا پیچھے سے ہاتھ مارا اور کہا اس کو پیچھے کرو. کافروں کی بوتل اور کافروں کے ہاتھوں سے میں پیوں, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں اہل حدیث بچہ ہوں, مسلمان ہوں. تو وہ بھی مسکرا کے کہنے لگا, بہت اچھا انسان ہے, کہ میرے پیارے بھائی, اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار ہوتا جو آپ کر رہے ہیں تو پھر اسلام وہاں کا وہاں رہتا, مکے سے باہر نہ نکلتا. آپ پر تو کسی نے کوڑا بھی پھینکا ہے تو آپ تو اس کی بھی تیمارداری کرنے گئے ہیں. آپ نے تو لوگوں کو گھر بلایا ہے اور دعوت کی ہے, تو لوگ دعوت کھا کر مذاق میں بات کو ٹال کر چلے گئے ہیں, توہین کر کے چلے گئے ہیں, تو آپ نے پھر دوبارہ دعوت ہی کی ہے, یہ نہیں کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں تو آپ طریقہ اپنائیں. اگر میں غلط رستے پر آ گیا ہوں تو مجھے واپس بھی آپ لا سکتے ہیں. ایک انسان کسی دریا میں رڑتا جا رہا ہو, اس کو پکڑ کر گوتے دینا بہتر ہے یا اس کو کسی طریقے سے باہر نکالنا بہتر ہے؟ اگر میں رڑ گیا ہوں, میں کافر ہو گیا ہوں, تو آپ مجھے میرے گوتے نہ دیں, مجھے سمجھائیں. خیر, میں نے بوتل بھی پکڑی اور پی لی, اور میں نے پھر آرام سے اس سے پوچھا کہ آپ احمدی کیوں ہوئے ہیں؟ اس نے کہا, احمدیوں میں اور دوسرے لوگوں میں پہلے فرق جان لیجئے کہ فرق کیا ہے, پھر آگے بات کرتے ہیں. میں کیا فرق ہے؟ آپ لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہو, خاتم النبیین مانتے ہو, اور ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں اور خاتم النبیین مانتے ہیں. فرق کیا ہے؟ آپ کہتے ہو کہ بنی اسرائیل کا عیسیٰ علیہ السلام موسوی شریعت کا ایک امتی نبی اسمان پر زندہ چلا گیا ہے, اور اس نے امت محمدیہ میں آنا ہے, اور امت محمدیہ کی آ کر اصلاح کرنی ہے, اور وہ امتی نبی ہوگا. اور یہی عقیدہ ہمارا ہے کہ جس نے آنا ہے اس امت میں سے آنا ہے, وہ امتی نبی ہونا ہے. آپ بھی امتی نبی کے منتظر ہو, ہم بھی امتی نبی کے منتظر ہیں, اور یہی مسئلہ حل کرنا ہے کہ جس کے آپ منتظر ہو, جس نبی امتی کے آپ منتظر ہو جو آسمان پر ہے, اس کو دیکھتے ہیں. اگر وہ زندہ ہوا تو پھر میں دوبارہ اہل حدیث ہو جاؤں گا, اگر وہ فوت ہو گیا تو پھر آنے والا امتی نبی امت محمدیہ میں سے آئے گا, پھر دیکھیں گے کہ مرزا صاحب سچے ہیں یا نہیں. تو یہ بات کرنے کے لیے آپ مسجد میں چلتے ہیں, وہاں قرآن بھی لیتے ہیں اور حدیثیں بھی لیتے ہیں, وہاں بیٹھ کر کھلی بات کرتے ہیں, تو ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھاتے ہیں. میں نے آخا چلو مسجد میں چلے گئے. مسجد میں جا کر انہوں نے ایک کتاب نکالی, دیقات الصالحین. اس میں متوفی کا معنی جو کیا تھا نا حضرت ابن عباس نے, وہ ممیتوں کا کیا ہے کہ متوفی کا معنی ہوتا ہے مر جانا. تو جب دیقات الصالحین کا حوالہ اس نے میرے سامنے پیش کیا, ابن عباس والی روایت, تو میں ایک دفعہ اور پھر میں پاس مجھے میں نے وہ کتاب دور پھینکی اور کہا آپ یہ تو مرزیوں کی کتاب ہے, ہمیں حدیث کی کتاب کا حوالہ چاہیے, ہم اہل حدیث ہے, پتہ نہیں یہ آپ لوگوں نے لکھی ہے, حوالہ ہے بھی یا نہیں. پھر اسے بخاری شریف کی جلد نمبر 2 کا حوالہ دیا, وہی حوالہ جو وہاں لکھا ہوا تھا وہی انہیں دوبارہ بخاری شریف سے نکال کر دیا. تو جب وہ حوالہ میں نے دیکھا تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ اگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفی کا معنی ممیتوں کا کیتا ہے, ابن عباس وہ شخص ہیں جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, اللہ اس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما, اس کو قرآن کی تفسیر سمجھا دے.
کہ جس انسان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اس انسان نے فرمایا ہوئے کہ موتا وفی کا میں نام امید ہو کا ہے، تو کیویں ہو سکتا ہے کہ پھر وہ بات غلط ہو گئی؟ تو وہ مجھے کچھ دھچکا سا لگا، اور پھر میں نے قرآن کے کچھ اور بھی حوالے 2-4 تلاش کیے اور میں لکھ کر لے گیا۔ میں گھر جا کر لوگ نماز پڑھ کر گھر چلے گئے اور میں رات کو قرآن کھولا، حدیثیں کھولی، چابیاں میرے پاس ہوتی تھی کیونکہ میں مسجد کا متولی بھی تھا، انچارج تھا۔ تو میں نے وہ حدیثیں بھی نکالی جو حدیثوں میں لکھا ہوا تھا کہ لال مہدی لا عیسیٰ، ابن ماجہ میں وہ بھی حدیث نکالی، اور پھر جس میں لکھا تھا کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہی وجود ہیں وہ بھی حدیث نکالی بخاری شریف کی، کیفان تم نازل ابن مریم فیکم امامکم امینکم۔ تو پھر وفات مسیح کی بھی بہت ساری حدیثیں جو نشان لگا کر لایا تھا، ساری کی ساری دیکھی، قرآن کی کچھ چند آیتیں تھیں وہ بھی دیکھی۔ تو میں کچھ پریشان سا ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہیں نا، ہو سکتا ہے یہ سچے ہوں، ہم ان کو ہر صورت پہ جانچنا چاہیے، اگر غلط ہوئے تو ان کو نہیں قبول کرنا، اگر سچے ہوئے تو پھر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ تو اس وقوعے کے بعد میں ایک اپنے بہت بڑے عالم کے پاس گیا، اس کا نام تھا قاضی عبدالرشید ارشد صاحب، اور میرا اس سے اتنا پیار تھا، بڑے مناظر نے، میں 1-2 دفعہ ان کے ساتھ مناظروں میں بھی گیا تھا۔ ساکھی ایک ہمارا مناظرہ ہوا تھا اہل سنت کے ساتھ، وہاں لڑائی ہو گئی تھی اور وہاں قاضی عبدالرشید ارشد صاحب کا سر بھی انہوں نے پھوڑ دیا تھا۔ بہرحال ساری باتیں تو کریں تو یہ آڈیو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، مختصر کرتا ہوں۔ تو میری جب والدہ فوت ہو گئی تھی تو اس مناظر اسلام سے میں نے جنازہ پڑھوایا تھا۔ میں سمجھتا تھا میرے نانکے اور دادکے یہ مشرک ہیں، میں نے ان سے جنازہ نہیں پڑھوانا، اور وہ ہمیں کافر سمجھتے تھے کہ وہابی یہ ہو گیا، یہ کافر ہے، ہم نے اپنی بہن کا اس سے جنازہ نہیں پڑھوانا۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ انہوں نے علیحدہ جنازہ پڑھا اور میں نے علیحدہ پڑھا اہل حدیثوں کے ساتھ۔ وہ قاضی صاحب نے میری والدہ کی قبر پر دعا بھی اتنی لمبی مانگی کہ جس طرح ایک انسان کو خوف آ جاتا ہے، اور کچھ لوگ اس دعا کو سن کر بھی اپنے آپ پر اثر لے گئے، جس وجہ سے کافی لوگ بعد وچ میری تبلیغ کا یعنی کہ ذریعہ بن کر اہل حدیث بھی ہوئے۔ اچھا، تو یہ وقوعہ یہ تھا کہ میں اس قاضی عبدالرشید ارشد صاحب کے پاس گیا، میں اس سے کچھ سمجھوں۔ تو وہاں ایک پروگرام تھا، پروگرام کے سے پہلے ہی میرے ساتھ ایک دوست تھا جو مجھے لے کر بھی ساتھ گیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ قاضی صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں؟ میں پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگا قرآن حدیث کہتا ہے آسمان پر زندہ، کون کہتا ہے فوت ہو گئے ہیں؟ شوکت، وہ میرا دوست تھا، اچھی طرح جانتا تھا، انہوں نے کہا شوکت آیا ہوا ہے؟ جی، اچھا بعد میں بات کرتے ہیں۔ بہرحال جلسہ ختم ہویا تے بعد وچ میں قاضی صاحب نوں نہ پیچھوں دی ہو کے جفی لا کے تے مذاق نہ کہ قاضی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر تساں کیتی ہے تے ایک میں بھی تواڈے کول مسائل لے کے آیا تے جے میرا بھی حل کر دے۔ وہ کہنے لگا کہ کی گل ہے؟ میں کہا بھی میں نا مینوں شک پی گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے نے، اسمان تے زندہ نے۔ آندا ہے یہ تے مرزیاں دا عقیدہ ہے۔ میں کہ ایتھے عقیدے دی گل نہیں، گل قرآن دی ہے، میں گل نوں سمجھنا چاہنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے اسمان تے زندہ نے، کوئی دلیل ہے دی وفات دی؟ میں کہ دلیل تے اس تو وڈی ہو رہا ہے کوئی نہیں نا، کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الیہ ترجعون، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو بھی جاتا ہے وہ مر کے جاتا ہے، اس سے بڑی اور دلیل کیا ہے؟ اور بھی دلیلیں ہوں گی، لیکن آپ دلیل دیں کہ آپ کی دلیل کیا ہے آسمان پر زندہ کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہی نہ قتل کیے گئے نہ سولی چڑھائے گئے، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ خیر مجھے اتنا اس وقت پتہ بھی نہیں تھا،
لیکن یہاں میں ایک سوال ضرور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف کدھر ہے؟ اس مولانا صاحب کو کچھ شک بھی پہ گیا کہ یہ کوئی مضبوط ہوتا جا رہا ہے، تو ساتھ کہنے لگا شوکت گمراہ نہ ہو جانا، یہ اپنا بہت خطرناک راستے پر آپ چل پڑے ہیں۔ میں نہیں، میں صرف قرآن کی صحت کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں مولانا صاحب، قرآن میں 2 آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ مجھے سمجھا دیں تو یہ بھی آیت بعد میں سمجھ لیں گے۔ قرآن میں آتا ہے وَمَا مُحَمَّدٍ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اور دوسری جگہ آتا ہے مَا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَم إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ دونوں آیتوں میں صرف نام کا فرق ہے، ایک میں مسیح کا ذکر ہے اور دوسری میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اور جب ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں، یہ دلیل دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھی اور وہ فوت ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی رسول سارے فوت ہو گئے۔ اگر یہ قتل کیتا جائے یا ماریا جائے، کیا تسی اپنی ایڑیاں دے بل پھر جاؤ گے؟ اگر پھر جاؤ گے تو اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں، تمہارا اپنے نقصان۔ اچھا، یہ بات ہے۔ تو جب میں یہ بات کہی کہ مجھے یہ سمجھا دیں کہ اگر یہ آیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے ہم پیش کرتے ہیں تو پھر یہی آیت ہے، فرق کوئی نہیں ہے، پھر حضرت عیسیٰ کے لیے یہ آیت کیوں نہیں ہم پیش کرتے؟ زیر زبر کا فرق ہے تو مجھے نکال کر بتا دیں، وہ کیسے زندہ ہو گئے؟ مولوی صاحب تھوڑے دینا گھبرا گئے، عالم ان کے باوجود، لیکن اس کے ساتھ کوئی 2-4 اور پیروکار یا اس کے مرید سمجھو تھے، تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالی دینے لگ گئے، تو میں وہاں سے نہ پھر نکل گیا۔ اچھا، مجھے اور شک پڑ گیا کہ اتنے بڑے علماء کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اس کو چاہیے تھا مجھے اپنے گھر لے جاتا، میرا اچھا دوست تھا، کوئی دعوت کرتا اور پیار سے سمجھاتا، اس کی تشریح میرے دماغ میں بٹھاتا تو مجھے پتا چلتا کہ ان کے پاس کچھ ہے۔ خیر، واپس چلا گیا۔ اس نے اس طرح کیا کہ ہمارے حافظ آباد کے قریب ایک جگہ والا گاؤں ہے، وہاں بھی میرے کافی مولوی دوست تھے، تو وہاں ایک مدرسے کا عالم تھا قاری سیف اللہ صاحب، تو ان کے پاس وہ گیا اور کہنے لگا کہ شوکت مرضی ہو رہا ہے تو فوری طور پہ اس پہ کنٹرول کرو۔ قاری صاحب اگو دنے میرے کول آ گئے تو مینوں کہنے لگے شوکت صاحب میں نے ایک گل سنی ہے۔ میں کہا جی کی؟ تو ہی سنیا مرضی ہو رہے ہو؟ میں بس قاری صاحب میں کوئی تحقیق کر رہا ہاں تے دیکھنی چاہنا وا کہ جماعت اہل حدیث ہی حق تے وے یا اس تو علاوہ کوئی ہور بھی گروہ حق تے وے۔ مسئلہ اڑ گیا حیات مسیح اور وفات مسیح دا، یہ حل کرنا چاہنا وا تے اے دے متعلق قاضی عبدالرشید ارشد صاحب کو گیا وا، لیکن انہاں کوئی مینوں ٹھوس ثبوت نہیں دیتا، دلائل نہیں دیتے، بلکہ حضرت مرزا صاحب نو او دے پیروکاراں نے گالی گولی کڈیاں نے تے میں تے بڑا شرمندہ ہو گیا اتھوں آیا۔ یعنی کہ جڑی حد تو زیادہ گری ہوئی گل ہے وہ نہ کر کے بخایا، میں تے انہاں انج جاپدا جویں اہل حدیثاں تو بھی متنفر ہوندا جا رہا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم تے لوگ ہوندے تے ایسی حرکت کبھی بھی نہ کردے۔ مینوں نہ قاری سیف اللہ صاحب کہندے نے شوکت صاحب ایک کتاب ہے تے اے پڑھو، اللہ فضل کرے گا، کوئی ایسی گل نہیں تے چلو قاضی صاحب نے سمجھاواں دے کہ بندیاں نوں سمجھانا اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ کتاب مینوں دیوبندیاں دی دے گیا ہے، محمد یوسف لدھیانوی کوئی مولوی گزریا، وہ دی کتاب ہے، انہیں 3 آیتاں دا جواب لکھیا سی جڑی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ دی وفات واسطے 3 آیتاں لکھیاں سن۔ وہ میں ساری کتاب پڑھی تے میں حیران ہو گیا، میں کہ میں تے 3-4 آیتاں سمجھدا ہاں، 3 آیتاں نے جڑیاں حضرت عیسیٰ نوں فوت کر دیاں نے۔ انہیں اپنے دلوں حضرت مسیح علیہ السلام دی سوالاں دا جواب دین دی کوشش کیتی ایتاں لیکن وہ دے کول جواب صحیح دیتا نہ گیا، سچ دا جواب ہوندا ہی نہیں۔ تو میرے سامنے 3 آیتیں آ گئیں۔
پھر میں نے سمجھا کہ حضرت عیسیٰ تو فوت ہو گئے، یہ تو چکر ہی کوئی نہیں کہ یہ زندہ ہوں، اب آگے دیکھنا ہے کہ مرزا صاحب ہیں نہیں ہیں یا نہیں۔ اچھا، وہ جو رفیق انصاری تھا وہ ایک شادی پر گیا، راجیاں کے چھٹے شادی تھی ان کے رشتہ داروں کی، وہاں ایک پیڑیشا رحمان کے صدر آئے ہوئے تھے جس کا نام سلطان صاحب تھا۔ تو اس نے حال احوال پوچھا رفیق صاحب سے، کیا حال ہے؟ انہیں آخیا حال کوئی نہیں، ایک آدمی ہے پنڈ دے وچ تے انہیں مینوں چپیڑاں بھی ماریاں نے تے او ایسے اس طرح نا بڑا شور اٹھایا ہے، آپ بھی جاندا ہے علماء حضرات کو تے لیکن ہجے یعنی کہ نا گل بڑی پنڈ طول پکڑ گئی ہے تے دعا کرنا۔ انہیں آخیا اس بندے نو میرے کو لے کے آؤ، وہ میرے کو سویرے سویرے آ گیا، کہن لگا کہ اے جمعے والے دن نا بھیڑی جانا ذرا۔ میں کہا خیر ہے، اس بھیڑی جا کے نا تہاڈی کسی نال گل بات کرانے ہاں، مینوں تے پورا پتہ نہیں تے اوتھے چل کے تہاڈی کسی نال گل بات کرانے ہاں۔ میں کہا چلو جتھے مرضی چلو، مینوں کیڑا کوئی خوف ہے کس چیز۔ خیر اوتھے 3-4 گھنٹے ساڈی گفتگو ہوئی، وہ جڑے دلائل دین مرزا صاحب دی صداقت وچ او میری سمجھ وچ نہ ہون تے جیڑی میں گل کراں وہ پھر میں ادو ہائیسا بھی اس چیز پیا، مینوں پورا علم بھی نہیں سی، میں بھی پھر بونگی مارنیاں جویں عام لوگ یا مولوی مارتے ہیں۔ 3-4 گھنٹے دی گفتگو تو بعد وہ جمعے دا ٹائم ہو گیا، انہاں کہا کہ جمعہ پڑھن جانا، مینوں آنے تسی احترام کرو اسی جمعہ پڑھ کے آ جائیے۔ مربی دا نام سی ناصر مربی تے بہت قابل انسان سی، وہ میرا دوست بھی بعد بہت زیادہ بنیا ہے تے وہ جڑا صدر جماعت سی وہ بعد میرا کڑم بن گیا، وہ بھی بڑی دوستی وہ نال، انہوں تھوڑا جا بیمار ہے، بس دعا بھی کرنا اللہ تعالیٰ انہوں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ عمر رسیدہ ہو گیا ویسے بھی، اللہ تعالیٰ برکتاں اور رحمتاں تے نازل فرمائے۔ اچھا تو جمعے میں کہا بھی میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں، میرا خیال تھا کہ ان کو دیکھیں کہ یہ کرتے کیا ہے وہاں، کیونکہ ہمیں تو مولوی یہی کہتے تھے یہ کافر ہیں کافر ہیں کافر ہیں، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، لیکن حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد یہ پتہ چل گیا کہ یہ قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ لیکن اس کے آگے بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ عبادت کس طریقے سے کرتے ہیں، کیا یہ قرآن حدیث کے مطابق کرتے ہیں یا کہ کوئی ان کا اپنا طریقہ ہے۔ تو جب میں وہاں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو فرضاں کی جو جماعت کھڑی تھی اس کی جو دوسری رکعت سی، اس کے دوسرے سجدے کے اندر مجھے عورتاں اور مرد اس طرح روتے نظر آئے اس نماز میں کہ جس طرح چولہے کے اوپر ہانڈی ابل رہی ہے، اس درد سے وہ رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے تھے۔ میں نے سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، ہو نہیں سکتا کہ یہ اللہ کے آگے سجدے میں رونے والے لوگ جھوٹے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کی نماز تک کا طریقہ کار بھی وہی جو اہل حدیثوں کا ہے، اس طریقے سے اذانیں ہوئیں، اسی طریقے سے خطبہ ہوا، اسی طریقے سے نماز ہوئی، وہی طریقہ اپنایا گیا، وہی جب فرضوں کے بعد دعا اہل حدیث بھی نہیں مانگتے، انہوں نے بھی نہ مانگی، سجدے میں اہل حدیث مانگتے ہیں، انہوں نے بھی سجدے مانگی، کوئی فرق نہیں تھا۔ تو اب میں سوچنے لگا کہ ان کی نماز بھی وہی ہے اور قرآن حدیث کو بھی مانتے ہیں، تو خیر کچھ بحث کر کے تو وہ وہاں سے پھر واپس گھر آ گیا، لیکن وہ اندر کا سکون جو ہے نا وہ جاتا رہا، وہ ذہنی جو کفیت سی وہ اس حالت میں آ گئی کہ نیند بھی رات کو نہ آئے، اور سوچتے رہنا کہ جن لوگوں کو میں 11 سال یہ کہتا رہا ہوں کہ اہل حدیث حق پر ہیں، اگر آج ان کے سامنے میں نے یہ بات کہہ دی کہ جماعت احمدیہ حق پر ہے تو وہ تو میرا جینا آرام کر دیں گے، لوگ کہیں گے کہ پہلے تو اہل سنت، پھر دیوبندی، پھر اہل حدیث، ہن مرزئی ہو گیا، تیرا اپنے ایمان کوئی نہیں۔ بہرحال اس کشمکش بھی دلائلاں نوں بھی پرکھنا دیکھنا۔ پھر ایک میرا چکر روا لگا، کالو صاحب سے بات ہوئی تھوڑی بات ہی، اس نے کچھ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ ہونے اور اس کے مردے
جو زندہ کرنے پر روشنی ڈالی وہ میری دماغ میں اور فیڈ کر دی کہ ہم تو مشرک ہیں، ہم تو مشرک ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر زندہ بھی مانتے ہیں اور اس کے مردے زندہ کرنے پر ایمان رکھتے ہیں، جن کے متعلق اسلام کی تعلیم ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں لوٹتا۔ اسلام کے بھی خلاف ہمارا عقیدہ ہے اور ہم مشرک ہیں، تو ہمیں تو اپنی اصلاح کرنی ہوگی ہر صورت میں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں ایک میرا دوست ساتھ چٹھے حکیم تھا، وہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے، ان کے پاس بھی میں گیا اور فتح اسلام کتاب انہوں نے مجھے دی، میں وہ بھی پڑھی اور ان سے میری کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی، کیونکہ اصل بات یہ تھی کہ جتنا بھی ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں کرتے تھے، جب نبی کا لفظ آتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ہمیں غصہ چڑھ ہی جاتا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ان کو ایسے طریقے اور ایسے حکمت سے سمجھاؤ، حالانکہ عقائد ان کا بھی یہی ہے جو ہمارا ہے، صرف سمجھانے میں ہمیں بہت ساری دقت دشواری ہوتی ہے، ہم پوری طرح سمجھا نہیں سکتے۔ عقیدہ ان کا اور ہمارا ایک ہی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ امتی نبی نے ہونا، ہم بھی کہتے ہیں امتی نبی نے آنا ہے، لیکن جب ہم عیسیٰ کو علیحدہ کر کے کہتے ہیں اس امت سے آنا ہے تو پھر لوگوں کو غصہ آتا ہے۔ ہمیں بھی اسی لحاظ سے غصہ آ گیا اور میں اٹھ کر وہاں سے آ گیا۔ بات تو وہاں اور بھی ہوئی لیکن میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ میں 2-4 دن کے بعد جب پریشانی کے عالم میں رہا تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ حضرت عیسیٰ تو فوت ہو گئے ہیں اور آنے والے نے بھی اس امت سے آنا ہے، اگر ان لوگوں سے ڈرتا رہا یا یہ لوگ کیا کہیں گے ایسی ذہن میں بات رہی تو کل قیامت کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے سمجھ تو لیا تھا خاتم الانبیاء کو یا خاتم النبیین کو، لیکن لوگوں کے ڈر سے خاتم النبیین کی بات نہ مان سکا، تو اس بات نے مجھے بہت پریشان کیا اور میں نے سمجھا کہ اب مجھے بیعت کر لینی چاہیے۔ لہٰذا میں نے ایک ذہن بنایا کہ ہمارے جو نا دوست ہیں، کچھ ہمارے مسجد میں 2 گروہ تھے، تو آدھے لوگ ایک اور طرف تھے میرے چاچا جی کے ساتھ اور آدھے میرے ساتھ تھے، تو جو میرے ساتھ تھے میں نے ان کو نا آہستہ آہستہ یہ باتیں سمجھانی شروع کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، لہٰذا یہ عقیدہ مشرکانہ ہے، یہ شرک والا عقیدہ ہے، اور اہل حدیثوں میں بھی اگر شرک ہوا تو شرک وہ کفر ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے بھی جس کے متعلق کہا ہے کہ جب تک اونٹ سوئی کے نکے سے اونٹ نہیں گزر جائے گا میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے مشرکانہ، لہٰذا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور حضرت عیسیٰ کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو درست کرنا چاہیے۔ تو وہ کافی دوست تھے جو میرے ساتھ رات کو نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور ہم ڈسکس کرتے تھے، اور پھر ایک دن ہم نے پروگرام بنایا کہ ہم روا جاتے ہیں، وہاں پھیٹور کر آتے ہیں، میں تو پہلے بھی چکر لگایا تھا، تو گئے ہم کافی گھومے پھرے، سارا کچھ پریس دیکھی اور دار و ضیافت میں رہے اور جامعہ دیکھا اور کچھ مربیان سے ملے اور کچھ علماء حضرات سے بھی ملے جو نئے احمدی ہوئے تھے، قاری عاشق صاحب، بہت بڑی لمبی لمبی داڑھی تھی ان کی، تو انہوں نے بھی بہت ساری روشنی پائی، اور پھر ہم رات کو کالو صاحب سے جب گفتگو ہوئی تو مجھ سے ایک غلطی ہو گئی کہ میں نے وہاں بیعت کر لی ان کے سامنے، چاہیے تو یہ تھا کہ ان سے ہٹ کر بیعت کرتا اور اپنی تبلیغ کو اندر کھاتے جاری رکھتا، لیکن مجھے وہ تھوڑی سی غلطی لگ۔ جب ہم واپس آئے تو وہ لوگ کہہ رہے تھے جو میرے ساتھ گئے تھے کہ آپ بے فکر، ابھی
تھوڑا سا موقع ہمیں چاہیے. تو جب ہم ٹین سے اترے تو ایک دیوبندی مولوی نے دیکھ لیا, انہیں پنڈ آ کے بات ہمارے گاؤں میں یہ بات کہہ دی کہ فلاں 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 آدمی جڑے ربے گئے ہوئے تھے. پہلے بھی ان کو تھوڑا سا شک تھا, تو لہذا کنٹرول کیا جائے, ورنہ کچھ لوگ مرضی ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ جو ایک ماچھی لڑکا, ان قریب ہی سارے اہل حدیث مرضی ہو جائیں گے کہ حضرت عیسیٰ آسمان تے زندہ کوئی نہیں, وفات پا چکے نے, اور نہ انہیں مردے زندہ کیتے نے. یہ ساریاں یعنی کہ نا جو علماء نے ترجمے یا تفسیراں کیتیاں ہوئی نے, یہ ایک دھوکھا لگا ہوا ہے. وہ گل جیڑی ہے فرتول پکڑ گئی. وہ دو پارٹیاں ساری مسجد, دوسری پارٹی نے گل چک دیتی. وہ پھر سب کے سب گاؤں والوں نے اکٹھ کر لیا, اور جو میرے ساتھ گئے ہوئے تھے ان پر اتنا بوجھ پڑا, اتنا دباؤ پڑا کہ وہ فوری طور پہ اپنی بات سے منحرف ہو گئے کہ ہم آگے سے رفع نہیں جائیں گے, اور پچھلے کی ہمیں معافی دی جائے. لہذا شوکت نے بیعت کیا, ہم نے تو بیعت بھی نہیں کی. وہ خوف زدہ ہو گئے, اور مجھے پھر پنچایت نے بلا لیا. کچھ لوگ میرے پہلے بھی مخالف تھے, اہل سنت دیوبندی, کیونکہ ان کو چھوڑ کر آیا تھا, اور کچھ اہل حدیث ہمارے جھگڑے کی وجہ سے یا انار کی وجہ سے, تو وہ سب کے سب تو ویسے ہی خلاف تھے, اور جو میرے ہمدرد تھے وہ بھی خوف زدہ ہو گئے. تو جب انہوں نے مجھے بلایا تو میں نے ان کو دلائل دینے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی کوئی بات نہیں سنی, ایک ہی بات بتائیں کہ آپ مرزئی ہیں یا مسلمان ہیں. میں نے کہا جی میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے امام مہدی پر ایمان لے آیا ہوں, تو اب میں احمدی مسلمان. تو انہوں نے کہا آج کے بعد آپ کا حقہ پانی بند. میں نے کہا حقہ تو میں پیتا نہیں, اور پانی میرے گھر پر ہے, آپ نے میرا کیا بند کیا ہے. میں اتنی بات کر کے آ گیا. اچھا, ان میرے نال بولن دا 10,000 روپیہ جرمانہ رکھا گیا. رات نو ایک میری برادری نے بھی میٹنگ کی, مینوں بلایا, وہ بھانڈیاں برتنا سارے مشترکہ طور پہ ہم خوشی کمی واسطے بتا ہونا کہ آج تو تیرا ساڈا لیکن بھائی کا اتنے بھی گفتگو کچھ ہوئی, لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی, میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں. اچھا, وہاں پھر آ گیا تو صبح انہوں نے وہاں ایک منصوبہ یہ بنایا کہ اس کے ساتھ ہر قسم کا بائیکاٹ کرو, تاکہ اس نے ہماری بستی کرائی ہے ارائیں بلادری کی. ہمارا ارائیں بلادری سے تعلق ہے, تو آدھا گاؤں ہمارا ارائیوں کا ہے, بلکہ آدھے سے بھی زیادہ, اور باقی آدھا جڑا ہے نا وہ دوسری مکس قومیں ہیں ساری رلی ملی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ساری ارائیں برادری نے کہا کہ انہوں نے شوکت صاحب نے ہماری بےزتی کرائی ہے, لہٰذا ہر قسم کا اس کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے, اور جو اس کے ساتھ بولے اور اس کے ساتھ جس کو ہم نے دیکھ لیا اس سے 10,000 جرمانہ وصول کیا جائے گا. اور لوگ جنہوں نے میرے ساتھ بولنا تھا وہ بھی اس خوف سے نہ بولیں کہ 10,000 روپیہ جرمانہ نہ پڑ جائے ہمیں. تو لوگ خوف زدہ ہو گئے, کچھ مخالف تھے, کچھ جڑے بولنے والے تھے وہ بھی خوف زدہ ہو گئے. میرا ایک بھانجا سکا نہیں ہے, میری کزن کی طرفوں ہے, تو میں جا رہا تھا سائیکل پر, تو میرے پاس سے گزرا, تو میں اس کو السلام علیکم کہا, وہ سائیکل تیز کر کے دوڑ گیا. مجھے بعد میں ہنسی بھی آئی کہ اس کو کیا ہوا ہے. بعد میں مجھے پتا لگا کہ یہ وقوع ہوا رات کا, انہوں نے 10,000 روپیہ جرمانہ رکھ دیا ہوا. خیر, بلادری کا بھی مکمل طور بائیکاٹ, پنڈ کا بھی مکمل طور بائیکاٹ, بچے میرے نو باہر کھیلن نہ کوئی دے, اور باہر کھیلنے کے لیے جائے, چھوٹی عمر میں تھا, تو لوگ آخر مرزئی ہو گیا اس کا باپ, اس کو نہ کھیلنے دو, یہ مرزئی کا بیٹا. اس کو میں نانکے چھوڑ آیا. بیوی میری بھی ابھی احمدی نہیں تھی, وہ پریشان تھی, کام باہر سے ملے کوئی نہ, بس رو چھڑنا تے اللہ تعالیٰ کے التجا کر چھڑنی, تے دعا کر چھڑنی, یا اللہ تو تے کہنا کہ اے میرے بندے تو ایک باری آکھ, میں 100 باری آنا جی میرے
ایک باری تو آکھیں آئے میرے اللہ تو میں 100 باری آنا جی میرے بندے تُس تے شاہ رکھ تو قریب ہے تو تے آنا ہے کہ میں اونا بوجھ پانا کہ جنہ انسان دی طاقت ہوئے میرے تے طاقت نہیں اگر تو میں ہمت نہ دیتی تو میں ثابت قدم میرے واسطے رہنا بہت مشکل ہے جڑے حالات تو میں گزر رہا ہوں اگر میں بچ سکنا تو تیری مدد نال بچ سکنا اور میرے خدا نے میری او مدد کی تھی کہ جیڑی میں کدی سوچ گمان وچ بھی نہیں سا رکھ سکتا اور میرا اس وقت اینا اللہ تعالیٰ تے یقین مکمل کامل اور حی القیوم خدا تے اس قدر یقین بڑا کہ میں کہنا کہ جو نبی 1,24,000 پیغمبر آئے نے اور اپنے مشن تو پیچھے نہیں ہٹے او دی وجہ یہ سی کہ انہاں دا یقین اس طرح سی کہ وہ اللہ تعالیٰ نو اپنی اکھاں دے سامنے دیکھتے سن اور میں بھی اس خدا نو اسی طرح دیکھیا ہے جویں وہ اپنی جھلکی اپنے بندیاں نو کراندا ہوندا ہے وہ دے میں ایک دو وقوعے بیان کراں گا اس تو پیچھے میں اپنی بات نو ختم کراں گا تو ہمارے گاؤں میں وائرلیس سیٹ اور کوئی نہیں تھا ایک تھا وہ بھی ہلکا سا لیکن میں نے وائرلیس سیٹ لے کر گاؤں میں لگا لیا اور 4 چفیرے ہمارا گاؤں جو گھر ہے وہ بھی روڈ کے قریب ہے تو 4 چفیرے کے جو گاؤں تھے نزدیک کے بلکہ دور دور کے وہ سارے کے سارے ان میں وائرلیس سیٹ کہیں بھی نہیں تھا موبائل دور ہے ہی نہیں تھا بالکل تو لوگوں کے فون باہر سے اندر سے یہاں سے بھی آتے تھے وہ میری دکان پر آتے تھے اور میں وہ 2 سال میں اتنے پیسے کمائے تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے خدا نے کس طرح تو نہ کوئی ولی بن سکتا ہے اور نہ کوئی نبی اپنی محنت میں کامیاب ہو سکتا ہے نا خدا کی نصرت نہ ہو ایسا خدا پر یقین اور خدا اپنے بندوں کی مدد نہ کرے تو پھر کوئی انسان خدا کا تصور کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا نظر آتا ہے نبیوں میں آتا ہے اور ولیوں میں آتا ہے تو تب خدا کو دنیا خدا کہہ رہی ہے باقی ساری دنیا خدا کو مانتی ہے ایک رسمی خدا ہندو مانتے ہیں سکھ مانتے ہیں عیسائی مانتے ہیں یہودی مانتے ہیں سب خدا کو مانتے ہیں لیکن اس حد تک کی خدا کو بھی مانتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں خدا کو بھی مانتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں خدا کو بھی مانتے ہیں شراب بھی پیتے ہیں خدا کو بھی مانتے ہیں قتل بھی کرتے ہیں خدا کو بھی مانتے ہیں ظلم بھی کرتے ہیں یہ بھی یقین ہے خدا دیکھتا ہے اگر یہ یقین ہو کہ واقعی خدا ہے اور ہمیں واقعی دیکھ رہا ہے انسان تو کسی انسان کے سامنے کوئی جرم نہیں کرتا تو پھر اگر یقین ہو خدا تعالیٰ سے پر کہ خدا دیکھ رہا ہے تو کیسے انسان خدا کے سامنے جرم کرے گا نہیں کر سکتا خدا پر یقین رسمی ہے اس لیے جرم کی دنیا میں انسان بڑھ چکا ہے اور الہی نظام کا اس لیے دشمن بن چکا ہے اس کو خدا کا ہی نہیں پتا کہ خدا کیا ہے قلوب المومنین عرش اللہ مومنوں کے دلوں میں خدا آن بیٹھتا ہے جب وہ مومن بن جاتا ہے مومن ہر لمحے ہر وقت خدا سے ڈرتا ہے تو یہ وہ وقوعہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے میری نصرت اور مدد کر کے مجھے حوصلہ دیا اور میری ہمت کو بڑھایا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بھی بہتر ہوتے گئے اور لوگ بھی پھر مجھ سے ملاقات بھی کرتے رہے وہ 10,000 والا جو جرمانہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا وہ اگر میں پیش کروں کیسے ختم ہوا تو وہ بہت لمبی داستان بن جائے گی اس لیے وہ بھی ختم ہو گیا اور لوگ میرے ساتھ تعلق بنانے لگ گئے پھر ساتھ میں ایک کریانے کی دکان کھول لی تو وائرلیس سیٹ کے ساتھ پھر کریانے کا بھی میرا بہت زیادہ کام چلا بہت زیادہ میری دکان پر لینے لگی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پھر قدرتی طور پہ ایک آدمی میرا زیر تبلیغ تھا اور وہ احمدی ہو گیا یہ میں بعد میں کرتا ہوں اس سے پہلے بھی ایک احمدی ہوا اور وہ کیسے ہوا وہ بھی میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ جب میں نیا احمدی ہوا تھا بیعت کر لی تھی حالات میرے بگڑ چکے تھے تو میرا ایک کزن تھا عباس صاحب اس کا نام ہے آپ جرمن میں ہیں وہ بھی اگر آپ اس سے بھی انٹرویو لینا چاہیں تو شاید وہ بھی آپ کو دے دیں گے تو
ہمارا بہت آپس میں پیار بھی تھا، اور وہ میری مخالفت تو شروع میں نہیں کی، ایک دو دن مولویوں نے روکا ہے کہ اس کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، یہ تمہیں مرتد کر دے گا، تو وہ سمجھدار تھا، وہ بھی میرے ساتھ لشکر طیبہ میں بھی رہا ہے۔ تو اس نے ایک دن سوچا یار ہم آپ کی کسی سے بات کراتے ہیں، تو ایک دن مسجد میں وہ نماز پڑھنے گیا، تو ادریس نامی شخص ہے کوئی، میرا بھی وہ دوست تھا، اس نے حال حوال پوچھا عباس صاحب کا، تو عباس صاحب سے کہنے لگا کہ عباس صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ حال کیا ہونے ہیں بھائی، شوکت تے مرضی ہو گیا ہے تے سانو سمجھ نہیں لگتی کہ اگر اہل حدیث حقتے نے تو بندہ ساڈا کیوں ٹر گیا ادھر؟ نہ تو وہ لالچی ہے اور نہ وہ اس قسم کا ہے کہ جے اگر کسی نے یہ کہیں ہم کہ اس کو کسی نے لالچ دے کر ایسا کیا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، تو اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے ہمیں، وہ کیوں ادھر گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ڈریس دیتا ہوں، مولانا اسلم صاحب نے شیخ پورے کے لشکر طیبہ کے ہیں، تو یہ ڈریس ہے، اس کے پاس جاؤ، اس سے ٹائم لے کر آؤ اور شوکت صاحب سے بات کراؤ، اور 5 منٹ نہیں وہ لگائے گا تو اس کو احمدیت سے منحرف کر کے توبہ کرا کے تو وہ دوبارہ اہل حدیث بنا دے گا۔ اور عباس صاحب نے مجھ سے ٹائم لے لیا کہ فلاں دن تم نے نا ہمارے ساتھ بات کرنی ہے، میں ٹھیک ہے۔ وہ اسلم صاحب سے بھی ٹائم لے کے آ گیا، 4 آدمی تھے ہم، یہ میں اس سے پہلے کہا تھا کہ مناظرہ ہو، گفتگو جڑی بھی ہونی ہے ہم 4 آدمیوں میں ہوئے گی، اس کے علاوہ ہم کسی کو بیٹھنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب اسلم صاحب آئے تو اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں کچھ پکڑی ہوئی تھی، تو وہ چاہتا تھا کہ میں اس کو مرزا صاحب کی کتابوں کے جو ڈنگے سیدھے حوالے ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، اس کو بھی اسی طرح حوالے دکھا کر ہم نے اس کو متنفر کر دینا ہے، اس کا یہ اپنا خیال تھا۔ لیکن میں اپنے بھائیوں دوستوں سے یہ بات کی تھی کہ بات صرف قرآن حدیث سے ہوگی، مرزا صاحب کی کتاب پر بات نہیں ہوگی، کیونکہ میں تو ابھی نیا نیا احمدی ہوں، میں تو مرزا صاحب کی کتابیں بھی نہیں پڑھی، صرف قرآن حدیث سے بات ہوگی، قرآن حدیث سے باہر نہیں ہم جائیں گے، جو قرآن حدیث سے باہر جائے گا وہ جھوٹا ٹھہرے گا، اور بات بھی وفات مسیح اور حیات مسیح پر ہوگی، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ اگر اس کا مسئلہ حل ہو گیا پھر آگے ہم چلیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب آئے اور 1 گھنٹہ تو انہوں نے اسی طرح لگا دیا کہ تحریر کریں، اگر میں ثابت کر دوں کہ مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ ہے، یہ میں ثابت کر دوں تو آپ اہل حدیث ہو جائیں گے۔ میں اس کو بار بار یہی کہتا تھا آپ مجھ سے بات کریں محترم، تحریر کی طرف کیا جاتے ہیں، آپ جو بات کریں گے مجھے اس کی سمجھ آ گئی تو میں آپ کے ساتھ ہوں، مقصد ہے سمجھنا سمجھانا، اگر آپ مجھے سمجھا سکے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر میں نہیں ہونا تو لکھ کے بھی دوں گا تو میں نہ ہوں گا، کیا آپ میرا کر لیں گے؟ ایسی نہ بات کریں، مجھے سمجھائیں، لکھنے لکھانے والی بات کوئی نہیں۔ 1 گھنٹہ اس نے فضول ٹائم ضائع کر دیا تحریر لکھنے میں، لیکن وہ میں بھی نہ لکھ کے دی، میں نے بھی۔ اچھا، جب میں نے قرآن حدیث کی کچھ آیتیں پیش کی کہ پہلی آیت میں یہ پیش کی کہ جو لوگ اللہ کے سوا پکارے جاتے ہیں وہ مر چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو میں اس سے یہ اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی کہ پوجا ہوئی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جس کی بھی اللہ کے سوا جو بھی پکارا گیا وہ مر چکا ہے۔ بہرحال وہ قرآن حدیث کی طرف نہ آئے، میں حدیث کی بخاری شریف کی کافی اس کو دلیلیں دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن جب سوال ہوا کہ تیری امت کے لوگ ہیں جو جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، تو آپ فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، تو اللہ فرمائے گا نہیں، تیرے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا،
تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی وہی بات کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم نے کہی کہ جب تک میں ان میں رہا میں ان کو غلط تعلیم نہیں دی، جب تو نے مجھے فوت کر لیا اور پھر میرے جانے کے بعد یہ بگڑے ہیں۔ تو یہاں میں اس کو یہ سمجھانا یا بات کرنا چاہتا تھا، یہ جو میرے ساتھی تھے، کہ حضرت عیسیٰ نے دو زمانوں کی بات کی ہے، کہ ایک جس وقت امت میں موجود تھے اور ایک وہ زمانہ کہ جس میں قیامت والے دن خدا کے سامنے جب حاضر ہوں گے۔ دو زمانوں کا ذکر ہے اس آیت میں، اور تیسرے زمانے کا ذکر بھی نہیں ہے، اور تیسرا زمانہ علماء پیش کر رہے ہیں اپنے پاس سے، اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں بھی وہی بات کہوں گا کہ جو عیسیٰ ابن مریم نے کہی۔ تو یہ حدیثیں اور قرآن کی آیتیں، اور بھی میں بہت ساری قرآن کی آیات پیش کی ان کے، کہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں۔ تو مولانا صاحب ایک ہی بات پر اڑے ہوئے تھے کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ عیسیٰ آسمان پر جا بیٹھا۔ وہ 4 گھنٹے ساری گفتگو ہوئی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی، تو بہت لمبی گفتگو تھی۔ اس گفتگو کے بعد عباس صاحب نے رزلٹ نکالا، نتیجہ یہ نکالا کہ مولانا صاحب ہم تو سمجھتے تھے کہ مولوی اہل حدیث بڑے علماء ہیں، لیکن ایک عام انسان کے آگے تم جواب دینے سے اتنے شرمندہ ہو کہ وہ قرآن پیش کہ تم قرآن حدیث سے جان چھڑاتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا عباس صاحب تم نے بھی مرزئی ہو جانا ہے۔ انہوں نے کہا سچی بات کے ساتھ ہاں ملانی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جماعت احمدیہ سچی ہے، جو بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائے گا سچائی کے ساتھ وہ احمدی ہو جائے گا۔ میں اب ان کو دیکھ کر رہوں گا۔ وہ صبح میرے پوچھنے کے بغیر ہی مسجد میں گیا، وہاں سے سارے ویک جائزہ لایا کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال ان کی بھی ایک لمبی داستان ہے۔ تو واسٹک پہنی ہوئی تھی انہوں نے مجاہد والی، تو مربی فضل صاحب تھے، وہ گھبرائے بھی پہلے، پھر اس نے تعارف کرایا کہ میں شوکت کا کزن ہوں۔ تو پھر اس سے کوئی باتیں پوچھی اور ہوئی نہیں باتیں۔ تو اس کے بعد روا گیا، روا آنے کے بعد 8-10 دن بعد اس نے بھی بیعت کر لی۔ یہ وہ میری پہلی بیعت تھی۔ اچھا، ادھر ایک اور میرا زیر تبلیغ تھا۔ جب یہ روح چلنے لگ گئی تو وہ جو میرا زیر تبلیغ دوست تھا، وہ بلادری سے میرا بانچا لگتا تھا، وہ بھی احمدی ہو گیا، وہ بھی اہل حدیث تھا۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور رانا بلادری کا میرا دوست تھا، میں اس کو ربے لے کر گیا، تو وہ بھی بیعت کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں اس کو کچھ کتابیں بھی دی، پڑھا لکھا تھا۔ اس کے بعد اس نے جب بیعت کی میرے پانجے نے، جو اپنا میری بلادری میں سے پانجا تھا، تو وہ بھی ایک گاؤں میں نا بہت بڑا شور پڑ گیا۔ جو میرے کزن نے بیعت کی تھی وہ ہمارے گاؤں کا نہیں تھا، وہ قلعہ رام کور کا تھا، تو لیکن ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا وہ بھی شوکت نے بیعت کرائی ہے۔ تو یہ لوگوں نے شور مچا دیا کہ یہ آپ بھی مرتد ہوا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اس کا کوئی علاج کیا جائے۔ انہوں نے ایک پلان بنایا۔ پلان یہ بنایا کہ اس کو کسی طریقے ختم کیا جائے، یا اس کو اتنی مار ماری جائے کہ یہ خود مخود گاؤں چھوڑ جائے۔ پلان ان کا یہ تھا کہ 12 آدمی انہوں نے چنے، جو مجھے میرے لیے انہوں نے چنے، جو مجھے مارنے کے لیے اگری ہوئے کہ ہم یہاں چاہتے ہیں وہاں اس کو کوئی لے کر آ جائے تو ہم اس کو ایسی سزا دیں گے کہ زندگی بھر بھول جائے گا کہ ہم نے اس نے کسی کو تبلیغ نہیں کرنی۔ تو یہ ان کا پلان تھا۔ ایک آدمی انہوں نے تیار کیا کہ جو آئے میرے پاس اور مینوں مطمئن کرے، اور میں اس کے کہنے پر جدھر وہ کہے میں چلا جاؤں اس کے ساتھ۔ وہ ایک دوست آیا میرے پاس، وہ انہوں نے مجھ سے بات بھی کرنی، آگے بیٹھنا اٹھنا، اس سے ہی مجھے محسوس بھی نہ ہونے دیا جیسے میں اس کو تبلیغ کر رہا ہوں اور وہ میری زیر تبلیغ ہے۔ حضرت صاحب کے خطبے بھی سنتا رہا، خلیفہ رابع کے، اور پھر چائے وغیرہ بھی پی کر جاتا رہا۔
تو 500 रुपया بھی مجھ سے ہدارہ لے گیا کہ میں عید کے بعد دے دوں گا، بڑی عید کا وہ وقت تھا۔ بہرحال اس کی اپنا ایک خیال تھا، گندا ذہن تھا، اس نے مجھے بھی محسوس نہ ہونے دیا، لیکن یہ کام میں کرتا رہا۔ بڑی عید کے دن میں گجرانوالے سے آیا اور آتے ہی میں گھر آیا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا شوکت ذرا نہر پر جانا ہے، آپ کو ایک اہل حدیث دوست ہے وہ بلا رہا ہے۔ میں نے کہا اہل حدیثوں کو میں سب کو جانتا ہوں، اس کا نام لیں تو اس کو کہیں کل ملیں گے، آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، کیونکہ ان کا منصوبہ تھا، وہ 12 آدمیوں کو بٹھا کر آیا ہوا تھا۔ وہ ضدی پہ گیا، بھائی جان میری اتنی بھی بات نہیں آپ مانتے، تو میں نے سمجھا چلو یہ زیر تبلیغ ہے آدمی تو کوئی بات نہیں، جانا چاہیے، میں اس کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں ہمیں ایک آدمی ملا، وہ پیدائشی طور پر احمدی تھا اور اس کے والد صاحب کو بھی گاؤں والوں نے شہید کر دیا ہوا تھا 2-3 سال پہلے نا۔ تو وہ مجھے کہتا ہے شوکت کہاں جا رہے ہو؟ میں یار ناظم کے ساتھ ادھر چلا، اور نہیں یار ٹائم نہیں، شوکت آ جا نہ جا، تو میں کہ نہیں فوجی صاحب واپس آ رہے ہیں، پریشان نہ ہو، تو آپ بھی میرے ساتھ آئیں، چلتے ہیں ابھی آ جاتے ہیں۔ وہ یہاں بہت کرتا تھا میری، اس کا دل نہیں تھا، لیکن وہ میرے ساتھ نا چل دیا، وہ بھی چل پڑا۔ راستے میں اس نے ناظم نے ایک مجھ سے سوال کیا کہ اگر میں احمدی ہو جاؤں تو جماعت میری کی مدد کرے گی؟ میں نے اس کو کہا کہ جماعت تم سے ٹائم پر چندہ لے گی اور تمہیں اللہ کے حوالے کرے گی، جماعت نے کیا تمہاری مدد کرنی ہے؟ اگر کسی سے یہ عقیدہ بنانا یا امام مہدی پر ایمان لانا کسی سے آسان کرنا ہے تو پھر تو انسان اس کو قبول کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت بلال کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی جماعت نے امداد کی تھی؟ کوڑوں پر پتی ریتوں پر لٹاتے رہے ہیں۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے، جو جماعتی نظام ہوتے ہیں وہ ہمدردیاں تو ساتھ ہوتی ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عقیدہ بنانا یہ کہ کسی سے آسان کرنے والی بات نہیں ہے۔ تو ساتھ میں اس کو ایک مثال دی کہ روا میں مجھے ایک پٹھان ملا تھا، وہ 12-14 سال کی اس کی عمر تھی، تو اس کو بھی گھر والوں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا تمہارے تو کھیلنے کے دن ہے کہ تم گھر سے نکل کر تمہیں گھر والے یاد نہیں پڑتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جس خدا کے لیے میں نے یہ سب کچھ بہن بھائی چھوڑے ہیں وہ خدا میرے لیے کافی نہیں ہے، نہ ساتھ ہی اس نے آیت پڑھی علیہ صلی اللہ علیہ کافی نہ بدا۔ آپ میں کہ اس بچے جتنی بھی طاقت نہیں رکھتے تو پھر آپ کیسے ایمان لائیں گے؟ خیر اتنی باتیں کر رہے ہیں تو اتنی دیر سے ہم ان لوگوں کے پاس جا پہنچے، تھوڑا فاصلہ رہ گیا تو میں پہلے ہی سمجھ گیا کہ یہ وقوع واردات ہو گئی ہے ہمارے ساتھ، لیکن اب اللہ کی سپرد ہے، پیچھے تو ہم بھاگ نہیں سکتے۔ تو جاتے ہی جب ان کے پیچھے نزدیک گئے ہیں، 12 آدمی تھے وہ، تو جو ہمارے ساتھ جا رہا تھا اس نے جاتے ہی مجھے پیچھے گردن سے ایک مکہ جونپا اور میں گر گیا۔ فوجی صاحب کو بھی ایک آدمی نے مکہ مارا آنکھ پر، اس کو بہت زبردست گہرا لگا، اس کا خون بھی جم گیا، اور صبح میں نے اس کی آنکھ دیکھی تھی، مجھ سے آنکھ دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس حد تک اس کو مکہ لگا آنکھ۔ تو بار اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو شفا دی، ٹھیک بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اچھا، تو مجھے وہ 12 آدمی مارنے لگ گئے، پھر انہوں نے اس کو فوجی صاحب کو کہا کہ کان پکڑو، اس نے کان پکڑ لیے، پھر دوسرا بولا، انہیں کہا یہ تو پیدائشی احمدی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو کیا کہتے ہیں، چھوڑ دو اس کو۔ تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، کہنے لگے کہ مجھے گال نکال کر کہنے لگے کہ اس کو پکڑو جو مرتد خود بھی ہے، لوگوں کو مرتد کرتا ہے۔ تو وہ 12 آدمی تھے مجھے مارنے والے، پر اس وقت جو میرا ایمان بنا ہے نا وہ دکان والے وقوع سے بھی بڑھ کر بنا ہے۔ جیسے دکان میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق عطا کیا اور میرا ایمان اتنا گہرا اور مضبوط بنا، اس سے بڑھ کر یہ وقوع میں میرا ایمان بنا ہے۔
تو وہ 12 آدمی مجھے مارنے والے تھے اور مجھے درد نہیں ہو رہی تھی. دفاع میرا یہ تھا کہ سردی کا موسم تھا, میں گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے, کوٹیاں وغیرہ نیچے جو سردیوں میں پہنتے ہیں, اور سر کو میں نیچے کیا ہوا تھا, اوپر سے بائیں اپنی رکھی ہوئی تھی, اور جیسے انسان میمنی بنتا ہے, کان پکڑتا ہے تو سر کو نیچے کرتا ہے, ایسی حالت میں کی ہوئی تھی, اوپر سے بائیں رکھ کر, بازو رکھ کر, اور وہ آدمی مجھے مار رہے تھے اور مجھے درد نہیں ہو رہی تھی. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت ختم کر دی تھی یا ان کی آگے فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے تھے کہ اے میرا بندہ اس قابل, اتنی مار سہن کے قابل نہیں, اور میں اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. اگر میں نے اس کی حفاظت نہ کی تو اس کا ایمان مجھ پر کیسے مضبوط ہوگا. تو وہ میں چاہتا تھا کہ زندگی میں کبھی پھر میرے پر وہ وقت آئے, میں تو چاہتا تھا بار بار آئے, میں وہ نظارہ بار بار دیکھوں, پر وہ ایک ہی وقت تھا جو میرے سامنے وہ وقوع گزرا, اور مجھے وہ 12 آدمی مار رہے تھے اور درد نہیں ہو رہی تھی. جب وہ 12 آدمی مار مار کر ہاف گئے تو وہ کہنے لگے کہ ایسے نہیں یہ مانے گا, اس کی 2 ٹانگیں پکڑو اور 2 ہاتھ پکڑو. اور ایک جو ان کا کینڈیڈیٹ تھا وہ ڈنڈا لے کے اوپر کھڑا ہو گیا, کہنے لگا واز مار, آج جس مرزائی کو مارنی ہم تجھے چھوڑنے والے نہیں. ساتھ اس نے گال بھی نکالی جو ان کی عادات ہے. میں نے کہا جس کو میں واز مارنی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے, تو جو دیکھ رہا اس کو واز نہیں دینی چاہیے. اگر مجھ پر اس کو رہ گیا تو وہ ضرور چھڑا لے گا, تو اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے راستے میں اس طرح مارا جاؤں تو مجھے اور کچھ چاہیے بھی. آپ کو کیا ہوا ہے, کیوں اس کو چھڑانے لگ گئے ہیں, یہ مرزائی مرتد ہے. اس نے کہا مجھے مار کر اس کے پاس آنا, اس کو کچھ نہ کہو. اور وہ مجھے چھڑا کر وہاں لے گئے. یہاں انہوں نے آگے پلان بنایا ہوا تھا, اسی چودھری جو کینڈیڈیٹ تھا جس نے مجھے چھڑایا تھا, جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے مجھے چھڑا کر لے گیا تھا, اس کے ڈیرے پر ہی آگے سارا گاؤں والے اکٹھے ہوئے تھے. ان کا خیال تھا کہ اب شوکت آ رہا ہے اور اس کو آتے ہی اس نے مسجد میں اعلان کر دینا ہے. تو وہ جو رانا صاحب مجھے لے کر آئے چھڑا کر, وہ تو پچھلے ایک بیٹھک میں چلے گئے, تو اندر جا کے سر نیچا کر کے بیٹھ گئے. تو لوگ اس کو پوچھے بھی جا کر کے رانا صاحب باہر آؤ, بندے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا میں آپ لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتا, میں تو تم کو بھی کہتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دو, یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے, اس کو نہ کچھ بھی نہ کہو, تو اس کو چھوڑ دو. مجھے اتنا اس وقت خوف آیا ہے کہ میں اجے تک اس خوف کو سنبھل نہیں سکا. بہرحال شیطان رلے ہوئے تھے, اس کی بات کا کون سا اثر ہونا تھا. تو انہوں نے پھر مجھے کہا, ایک چودھری بولا, ایک مولوی سے پوچھنے لگا کہ مولوی صاحب اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. وہ کہنے لگا کہ اگر یہ مسجد میں وڑ کر اعلان کر دے جا کر کہ میں آج کے بعد مسلمان ہوں, تو یہ ہمارا بھائی ہے, ہمارے گلے لگے. اگر یہ نہیں کرتا ایسا تو پھر ہم اس پر پرچہ کرائیں گے, لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے. میں نے ان سے کہا مولوی صاحب ایسے اس طرح نہیں, آپ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 1 مہینہ مسلسل تینوں علماء میرے ساتھ ایک وقت متعین کر لیں کہ آپ بھی باتیں کریں, آپ بھی دلیلیں دیں اور میں بھی دلیلیں دوں, اور 1 مہینے تک ہماری ایک دوسرے کے ساتھ دلیلیں چلیں گی. تو جس کے دلائل مضبوط تھے دوسرے پر اثر ہوگا, اس کے بعد دیکھیں گے کیا فیصلہ کرنا ہے. ایک آدمی پیچھے کھڑا ہوا تھا, اس نے ڈنڈا مارا میری گردن میں, وہ بھی نافرمان تھا, لڑکا تھا, میری تو اس وقت بھی عمر کافی تھی, لیکن وہ نوجوان تھا. لیکن میں گر پڑا,
اور ایک آدمی دوست میرا تھا، وہ دیوبندی تھا لیکن وہ مجھ سے کھاد وغیرہ بھی لیتا رہا ہے، تو اس نے کہا کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، ایک آدمی ہے اور سارا گاؤں اس کے دوالے ہوئے ہو کہ اگر تواڈے وہ گل صحیح آندا ہے کہ دلیل نہ اس نال گل کرو۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا ایک بات کا مجھے ضرور جواب دینا، آپ دیوبندی بھی یہاں ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، ترے گروہ ہیں، چوتھا میں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک جنت میں جائے گا، 72 دوزخ میں جائیں گے۔ آپ تین تو جنت میں جا نہیں سکتے، میں تو ہے ہی جہنمی کافر ہوں، آپ تین تو جنت میں جا نہیں سکتے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جائے گا، دو ایک طرف ہو جائیں اور ایک جنتی گروہ ہے جو ایک طرف ہو جائے۔ تو جو دوزکی ہیں، جہنمی ہیں، وہ میں بھی جہنمی، وہ بھی جہنمی، وہ میرے ساتھ ملے ہیں نا، انصاف کا فیصلہ تو یہی ہے۔ تو انہاں لوگاں نے سمجھا کہ دوجیاں لوگاں تے بھی برا اثر پائے گا، انہاں پھر گل نو نہ، چلاک تے بڑے ہوندے نے علماء حضرات، انہاں لوگاں نو ٹال مٹول کر کے گل نو ختم کیتا۔ گل ختم ہوئی، میں رات نو گھر گیا کافی لیٹ، میں خیر گھر بھی کوئی نہ دسیا، صبح میں اٹھیا جا کے مسجد گیا، نماز پڑھی، انہوں نے میں کہا بکوا راتی گزر چکا ہے تے اے دعا کرو بس اللہ تعالیٰ اس قوم نو سمجھ دے۔ تے وہ پھر وڈی مسجد وچ انہاں فون کیتا، اتھے اجلاس ہویا، پھر کچھ جڑے صاحب حیثیت لوگ سن، سیاسی دور سی، انہاں پھر فون شون کھڑکائے کچھ پنڈ دیاں دوستاں نو جڑے صاحب حیثیت سن، تو معاملہ اس طرح کنٹرول ہویا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا ما انا علیہ و صحابی، اگر کوئی جماعت احمدیہ تو ہٹ کے کہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دے طریقے تے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، ناممکن چیز ہے۔ نہ کسی جماعت احمدیہ کے علاوہ کسی اور میں خلافت ہے، نہ جماعت احمدیہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے جو صحابہ کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور نہ کسی اور گروہ میں بیعت کا سلسلہ ہے جس طرح جماعت احمدیہ کا ہے، اور نہ کوئی ایسا گروہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ پوری دنیا کو اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کرے۔ یہی لوگ ہیں سچے، اور یہی لوگ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہی، اور یہی لوگ ہیں جو کامیابی کا رستہ دیکھنے والے ہیں۔ اللہ کرے اور ساری کی ساری قوم اور دنیا والوں کو اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ایک امن کا شہزادہ بن کر آئے ہیں، اور پھر ان کے بعد امام مہدی علیہ السلام، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق غلام، امن کا پیغام دوبارہ اس دنیا میں قائم کرنے آئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کوئی اور نہ کوئی امن کا درس دے سکتا ہے، اور نہ کوئی امن کو قائم کر سکتا ہے، اور نہ دنیا اس جھنڈے کے علاوہ کسی اور جگہ امن کے طریقے سے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو یہی میرا میسج تھا، اور یہی میری شارٹ کٹ گفتگو تھی جو میں اپنے احمدی ہونے کا وقوع پیش کیا ہے۔ جزاک اللہ محترم محمد شوکت صاحب، بہت ہی ایمان افروز واقعہ آج آپ نے ہمیں سنایا ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام مخالفین جو اس انٹرویو کو دیکھیں گے وہ بھی انشاءاللہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اور ان کو ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کریں۔ جزاک اللہ شوکت صاحب، السلام علیکم۔ واسطہ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram.
صل على محمد صل على سيدنا صل على محمد